کہ جب حسنین کریمین نے تختی لکھی تھی اور اپنے والد کے پاس آئے یعنی مولائے کائنات شیر خدا کے پاس آئے اور پوچھا کہ ابا حضور بتائیں ہم دونوں میں سے تختی کس کی اچھی ہے؟ حضرت علی سوچتے ہیں کہ اگر حسن کی تختی کو زیادہ اچھا کہہ دیا تو حسین کو کہیں نہ برا لگ جائے، حسین کو کہہ دیا تو حسن کو برا نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے جو ہے کہا کہ جاؤ اپنی والدہ سے پوچھو، اور انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ ماں ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی جو ہے اپنا جواب دینے کے بجائے رسول خدا کی بارگاہ میں بھیجیں گی۔ آخر کار جب وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت سیدہ خاتون جنت دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں اور جواب دینے سے پہلے ہم امت کو، ہم غلاموں کو یہ سبق دیتے ہوئے کہ ہر معاملے میں ہم نبی کو اپنا حکم بنائیں اور اپنے بڑوں کے فیصلوں کو تسلیم کریں، ان سے محبت کریں، ان کی رائے لیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بچوں جاؤ تم اپنے نانا حضور کے پاس جاؤ، انہیں بڑا لگاؤ، بڑی محبت ہے تم سے، وہی سے فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بالآخر اپنے نانا حضور کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے نانا حضور آپ ہم دونوں کی یہ تختی دیکھیں اور بتائیں کہ ہم دونوں میں سے تختی کس کی اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ ابھی لبہائے مبارک سے کچھ فرمائیں کہ آپ دیکھیں رب کتنی محبت فرماتا ہے جس سے اللہ کا حبیب محبت کرتا ہو، کہ ابھی رسول خدا کوئی جواب دے اس سے پہلے اللہ نے جبریل امین کو کہا کہ جنت سے ایک سیب لے کے جاؤ اور حسنین کریمین کی تختی پر گرا دو، اور جس کی تختی پر یہ سیب گرے گا اس کی تختی سب سے اچھی مانی جائے گی۔ حضرت جبریل امین جنت سے سیب لے کے آتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، اس سے پہلے حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور سامرا معاملہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس سیب کے ساتھ بھیجا ہے کہ دونوں کی تختی رکھی جائے گی، اوپر سے سیب کو گرایا جائے گا، جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کی تختی سب سے اچھی مانی جائے گی۔ حضرت جبریل امین اوپر سے سیب گراتے ہیں، رب کی مرضی دیکھو، قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ اوپر سے سیب گرا، نہ حضرت حسن کی تختی پر فقط، نہ حضرت حسین کی تختی پر فقط، بلکہ رب کی مرضی اور چاہت سے وہ سیب دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، آدھا حضرت حسن کی تختی پر گرتا ہے، آدھا حضرت حسین کی تختی پر گرتا ہے۔ گویا کہ اللہ و رسول نے یہ پسند نہ کیا کہ کسی ایک کی تختی کو زیادہ اچھا کہا جائے، دوسرے کے دل میں تھوڑی تکلیف پہنچے۔ پھر کربلا کی سرزمین پر اتنا بڑا مارکا کیوں وجود پایا اور اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فقط نواسے ہونے کی بنیاد پہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، رسول خدا نے اتنا بڑا مقام دے دیا۔ اگر لوگ کہیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن اللہ اتنا منصف ہے، اللہ کریم سب سے بڑا منصف ہے۔ سارے منصفوں کو انصاف کے جو ذرات ملے ہیں اسی بارگاہ سے ملے ہیں۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ تمہیں جو جہنم میں ڈالا جائے گا، تمہیں جو سختیاں دی جائیں گی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوگا، تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے ہوگا، ورنہ رب کی جو ہے، رب کے پاور کی شان تو یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے جہنم دے دے، جس کو چاہے پیاسا رکھے، جس کو چاہے بھوکا رکھے، جس کو چاہے عیش و آرام میں رکھے، کوئی اف بولنے تک کی مجال نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے اپنے نبی کے چہیتے نواسے کو کربلا کی سرزمین پر یہ مارکا پیش آیا اور وہاں شہادت کا جام عطا کیا، تو اس بنیاد پہ کہ کل کو جب جنتی جوانوں کے یہ سردار ہو کوئی کہہ نہ سکے آپ نے پوری دنیا کو ایسی تاریخ پیش کی کہ ایک طرف رات رات بیٹھ کے آقا امام حسین سے یزیدی افواج کے لیڈر یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ اے نبی کے نہیں چہیتے نواسے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو سرحد کے باہر آپ کے گھر ہم بھیج سکتے ہیں، آپ بظاہر سے یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لے، تخت و تاج گورنری آپ کو دے دی جائے گی، لیکن واہ رے آقا امام حسین، نہ آپ نے مدینہ میں اس کی بیعت قبول کی، نہ کوفہ میں قبول کی، نہ راستے میں قبول کی، بلکہ 10 محرم کو اپنی جان کی قربانی پیش کر کے یہ بتا دیا کہ جو شرابی ہو، جواری ہو، شریعت کا پاس و لحاظ نہ کرے، ظلم و تشدد کرے، آقا امام حسین اس کے ہاتھ پر ظاہر
ظاہراً بھی بیعت نہیں کر سکتے، عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان پیش کر دیں گے۔ اور حقیقت تو یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔